إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ آپ جانتے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مشرکین، کافر، یہود و نصارہ، سکھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آمنو، اے ایمان والو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پھر ہی جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملنی۔ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو یا اس کے چیلوں کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پہلے ہمارے معاشرے میں چند ایسے دن تھے جو یہود و نصارہ کے منائے جاتے تھے، جس میں سے ایک ہیپی نیو ایئر ہے، دوسرا کرسمس ڈے ہے، تیسرا جو ابھی آنے والا ہے ویلنٹائن ڈے۔ یہ 3-4 تہوار جو یہودیوں کے جو منایا کرتے ہیں مسلمان، اور بہت شوق ذوق سے ثواب سمجھ کے مناتے ہیں۔ یہ ایک تھے جو ابھی جو آ رہا ہے، جس طرح میں نے کہا ویلنٹائن ڈے۔ ان سے پہلے جو کچھ ہمارے مسلمانوں نے بنا لیے اور کچھ جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف سے اور مزید آ گئے، چاکلیٹ ڈے، روز ڈے یعنی کہ گلاب کا تحفہ دینا، اور ایک دو اور بھی ہیں۔ تو ہم بہت ہی خوشی سے اس کو مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اس کے متعلق کوئی اتنی یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے۔ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6661 میں 6661، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد زنا کرتی ہے، آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، منہ کا بولنا زنا ہے، ہاتھوں سے چھونا زنا ہے، پاؤں سے چلنا زنا ہے، اور دل میں خواہشات کی تمنا وہ بھی زنا ہے۔ اب زنا کیوں ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ کہ جس طرح میں نے کہا کہ حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے۔ کس کو دیکھنا؟ آنکھوں سے تو ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، قرآن مجید دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں، اپنی زوج کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کس کو دیکھتے؟ اس عورت کو دیکھنا جو حلال نہیں ہے، اور گندی نظر سے دیکھنا، بے حیائی والی نظر سے دیکھنا زنا ہے۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی عورت کے ساتھ غلط حرکت کرنا، لیکن صرف اور صرف آنکھ سے دیکھنا بھی اس کو زنا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک نظر معاف ہے، اور ایک نظر ایسی نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کے رکھو، جب کہو نا اس کو دیکھی جاؤ کہ کوئی نہیں، ابھی ایک نظر یہ، دوسری نظر شروع نہیں ہوئی۔ بدنیتی جس طرح کا۔ اب دوسری بات، پاؤں سے چلنا زنا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ پاؤں کا تو کام چلنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی طرف جانا زنا ہے۔ ابھی اس کی نیت ہے، عمل نہیں کیا، زنا کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی زنا ہے۔ ہاتھوں کا چھونا زنا ہے، ابھی عمل نہیں کیا، عورت کی طرف ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں، وہ بھی زنا ہے۔ دل کی خواہش کی تمنا
اس کو پورا کرنا، یا یہ دل میں خواہش لے کر آنا زنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ میں یہ عمل کروں گا، وہ بھی زنا ہے۔ تو ہم اس کو معمولی سا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو وہ جو مرضی کر لے اس کا پیار ہے، کوئی اور کچھ کر دے تو وہ زیادتی ہے، یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ کوئی اور کرے تو زیادتی، اپنا محبوب اپنا مشوق وہ کرے تو محبت، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہودیوں کا جو طریقہ ہے وہ تو ہماری طرف بیچ کے خود بڑی ہو چکے ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں یہ عمل، لیکن ہم ذوق شوق سے کر رہے ہیں۔ حکومت نے اس پر پابندی لگائی کہ ویلنٹائن ڈے نہیں منانا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ شٹروں کے نیچے دکانیں بند کر کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2009، کہ کوئی بھی مرد اور عورت خلوت گزینی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہے۔ اب شیطان کا عمل کیا ہے؟ اس نے دونوں کو بہکانا ہے، لڑکا لڑکی کی طرف دیکھے گا، لڑکی لڑکے کی طرف دیکھے گی، آپس میں جو کانٹیکٹس ہیں وہ ہارمونز جاگیں گے آہستہ آہستہ۔ شیطان کا تو کام ہے، لیکن ہم بڑے شوق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں آج فلاں لڑکی کے ساتھ گیا، میں فلاں لڑکی کے ساتھ گیا۔ ایک گناہ ہم کرتے ہیں چھپ کے اور ایک گناہ ہم کرتے ہیں اعلانیہ، اس میں فرق ہوتا ہے۔ چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں اس کی معافی اللہ تعالیٰ دے دیں گے کہ چل کوئی نہیں، چھپ کے کیا، نہ کسی کو پتہ تو نہیں نہ ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا۔ لیکن جب اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا جائے پھر نہیں وہ معاف ہوتا، اور ہمیں بیٹھ کے ساری رات معافی مانگتے ہو، اس کی معافی نہیں ملنی، کیونکہ قیامت والے دن اس شخص نے جا کے گواہی دینی ہے کہ اللہ اس نے گناہ کیا تھا، میرے سامنے کیا، مجھے اس نے بتایا۔ اب یہ سب سے زیادہ جو ڈنڈورا پیٹنے والی جو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ موبائل ہے۔ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، گندے سے گندہ عمل کرتے ہیں، اس کی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو بنا کے شوقیہ طور پہ اپنے دوستوں کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک دوست نے بہت ہی کمال کی بات جو ہے وہ بتائی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست جو تھا وہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں یا کچھ بھی، تو وہ کہتا ہے کہ ہے بہت نمازی تھا، نمازی انتہا کا، 5 وقت نمازیں پڑھتا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، لوگ اس سے بہت زیادہ خوش تھے، اس کے ہمسائے ہم دوست وغیرہ آپس میں بہت اس کے ساتھ خوش تھے۔ لیکن اس کے فوت ہو جانے کے بعد مجھے ایک دن خواب آیا کہ وہ آگ میں جل رہا تھا اور چیخیں مارا کہ مجھے کوئی بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اٹھ گیا، اٹھ کے میں نے استغفار کیا تو پانی وغیرہ پیا تو ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا شاید ویسے ہی۔ دوسری مرتبہ پھر جس دن اگلے دن سویا پھر مجھے خواب آیا کہ وہ پھر یہی جس طرح پچھلی بار وہ آگ میں جل رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے مجھے بچاؤ۔ میں پھر اسی طرح پانی پیا، استغفار کیا، میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تیسرے دن پھر مجھے وہی خواب آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا خواب میں کہ تمہیں کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے، تم کیوں جل رہے ہو، تم تو نمازیں پڑھتے تھے، اتنا کچھ کرتے تھے، تمہارا اخلاق اچھا تھا پھر بھی۔ تو کہتا ہے کہ جو میں نے گناہ اعلانیہ طور پہ کیے ہیں یا جو بھی میں نے اپنی تصویریں وغیرہ ڈالی ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میرا دوست تھا، مجھے بہت پیارا بھی تھا، تو کہتا ہے میں نے اس کا فٹافٹ اس کی جو آئی ڈی وغیرہ تھی اس کو میں نے کھولا، اس میں جتنی اس کی تصویرات تھیں گانوں کے ساتھ جو لگی ہوئی، جو تصویرات اس کی پیچھے اس کی تصویر، آگے اس کا گانا لگا ہوا، انڈین شرک قسم کے ہر قسم کا گانا، تو وہ جتنی اس کی تصویریں تھیں وہ میں نے سب کی سب ختم کر دی۔ جہاں جہاں اس کی تصویریں تھیں، جہاں جہاں اس نے گانے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، ہر چیز میں نے اس کی ڈیلیٹ کر دی، اس کا ہر جو اس کے موبائل میں تھا سب کچھ ختم کر دیا۔ تو کہتا ہے اگلے دن مجھے خواب آیا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک طریقے کا جو ہمارا عمل بن چکا ہے، ویڈیو بنانا اور کسی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھنا، اب اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بہت ہی زیادہ سخت حدیث ہے،
السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1657 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کے لیے اس کے سر میں لوہے کے کیل ٹھونک دینا کافی ہے، یعنی کہ بہتر ہے کس سے کہ وہ کسی اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ہم بہت حرام سے، بہت خوشی سے بغلوں میں بغل ہاتھ ڈال کے جا کے ہم پارک میں گھوم رہے ہیں کہ کیا ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، چاکلیٹس دی جا رہی ہیں، پھول دیے جا رہے ہیں، بہت خوشی سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے، اور ان کو منع کیا جو کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ کوئی کھلم کھلا ہمیں اجازت نہیں دی کوئی عمل کرنے کی ہے۔ بھئی اسلام کہہ تو رہا ہے کہ جو پسند ہے اس کے ساتھ شادی کر لو، تو لیکن اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو عورت پسند ہیں، جو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ شادی کر لو، اب یہ اس کا مطلب جو الٹا انہوں نے کیا لیا ہے کہ ہم اسی لیے آپس میں باتیں وغیرہ یہاں کرتے ہیں کہ بھائی وہ پسند آئے گی تو شادی کریں گے نا۔ یہ طریقہ کار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں۔ پسند آنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا اخلاق دیکھ لو، کس سے پتہ کرنا ہے اس کا اخلاق؟ اس کی دوست یا اس کے گھر والے ہیں یا اس کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ بھائی اس طرح میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو یہ اس کے بارے میں بتاؤ ذرا تھوڑا بہت، تو لوگ بتا دیتے ہیں، کون نہیں بتاتا۔ اس طرح سے پسند کرنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ 2 3 سال اس کے ساتھ چیٹنگ میں رہو، اس کے ساتھ ویڈیو کال کرتے رہو، اس کو بھی دیکھو، اپنے آپ بھی دکھاؤ، اور پھر صرف یہاں تک نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ کپڑے بھی اترتے۔ یہ میں جو کھلا ساری باتیں بیان کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں اس کے مطابق مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کیوں یہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی عمر ہے، وہ کرنے دو، اس کو جو کرتا ہے اس کو کیوں روکنا، یہی تو عمر ہے اس کی، کچھ کرے گا تو آگے جا کے کچھ بنے گا نا۔ والدین خود کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ نہیں میں دیکھا دیکھی بات نہیں، کسی سے سنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے والدین کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہی تو عمر ہے ان کے بچوں کی ہنسی مذاق کرنے کی یا پھرنے ٹرنے کی۔ ان کو کہا جائے کہ آپ کا بچہ پھر کس کے ساتھ رہا ہے یہ دیکھ لو، کہ تو کوئی نہیں یار، تھوڑا بہت ہونا چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں نا، بعد میں کیا ہونا ہے، جو بعد میں ہوگا پھر لگ پتہ جائے گا، جب سیخ کباب بنے گا نا جہنم میں جا کے، تب لگ پتہ جائے گا۔ خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہی تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ آمنو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے داخل ہو، صرف نام کے مسلمان نہ بنو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، 2-4 نمازیں پڑھ لی تو مسلمان ہو گئے۔ ایک ذاکر نائک صاحب کی، ڈاکٹر ذاکر نائک، مشہور و معروف اسکالر اسلامک، ان کے متعلق ان سے ایک بندے نے سوال کیا، کافر تھا، اس نے کہا کہ میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، نہ سکھ، نہ مشرک، نہ بت پوجا، نہ عیسائی، نہ اسلام۔ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ مذہب ہے ہی نہیں، لیکن جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو اپنا لے، وہ تب تک اس مذہب کے قائل نہیں ہو سکتا یا وہ صحیح طرح اس کو اپنا نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں۔ تو مسلمان اور ایک انسان اور اچھا انسان، وہ غلط کیا ہے اور برا کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کے متعلق پہچان کرنا بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکتا ہے۔ یہ جو اندر دل ہے یہ نفس ہے، اس کے متعلق قرآن جن میں کئی نام آتے ہیں، نفس لوامہ بھی آتا ہے، نفس عمارہ بھی آتا ہے۔ تو پھر جب یہ کھٹکتا ہے، انسان کو پتہ لگتا ہے، یعنی کسی کو پتہ نہیں لگتا، سب کو پتہ لگتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کا مطلب اپنا ہوتا ہے، سمجھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دبا دیتے ہیں، کچھ لوگ بات مان لیتے ہیں، جو بات مان لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو بات نہیں مانتے وہ پھنس جاتے ہیں، اور جو پھنس جاتے ہیں تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔
جس شخص میں حیا ہے ایمان نہیں ہے وہ بھی ادھورا ہے، جس میں ایمان ہے حیا نہیں ہے وہ بھی ادھورا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں، جب تک دونوں چیزیں ہوں گی تو ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ حیا جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جو بے حیائی ہے یہ انسان کو ظلم زیادتی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے حیا کا ہونا انسان کو کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی عورت سامنے آ جائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف اور صرف 2 سیکنڈ، 1 سے 2 سیکنڈ۔ کوئی عورت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنکھیں نیچے جھکا لیں، قسم خدا کی ہر قسم کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، عورتیں لباس اپنا صحیح کریں، پردہ اپنا کریں، اور عورتیں کہتی ہیں مردوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھیں نیچے کر کے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے بعد کو مکمل کرتا ہوں، کہ اگر دنیا کی ساری عورتیں پردہ کر لیں پھر بھی مرد کو حکم ہے کہ آنکھیں نیچے کر کے جائیں۔ اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں، نابینے ہو جائیں، پھر بھی عورت کو حکم ہے کہ پردہ کر کے گھر سے نکلے۔ اب یہاں پر کسی بھی چیز کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے وہ اس طرح کرے، دونوں کے لیے حکم ہے۔ نہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے نہ وہ اپنے آپ کو، دونوں ایک برابر ہیں۔ وہ بھی پردہ کرے، وہ اپنی آنکھوں کا پردہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کو خاص طور پر یوتھ جو نیو جنریشن ہے، نوجوان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اور اسلام میں جس طرح کی آیت کریمہ ہیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔